سیاسیات کے ساتھ اعجاز حیدر آپ کی خدمت میں حاضر۔ پچھلے دنوں لاہور میں 2 واقعات ہوئے جس میں امریکی کونسل خانے کی گاڑیاں جو ہیں وہ روکی گئیں چیک پوائنٹس کے اوپر۔ دونوں واقعات لاہور چھاونی میں ہوئے۔ پہلا واقعہ تو عجیب تھا اس حوالے سے کہ وہ اتنا طول پکڑ گیا، جو ایک سٹینڈ آف ہو گیا وہاں پہ ناکے کے اوپر، کہ ٹیلی ویژن کیمراز بھی پہنچ گئے وہاں پہ اور باضابطہ فوٹیج جو ہے وہ ہر طرف سے لی گئی، اور ہم نے یہ دیکھا اپنی اسکرینز کے اوپر کہ وہ چیک پوائنٹس پہ جو سپاہی تھے وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ گاڑی سے باہر آئیں، اپنی شناخت کروائیں، لیکن وہ گاڑی سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بعد میں وہ معاملہ رفع دفع ہوا، جس وقت جو ہے وہ سفارت خانے یا کونسل خانے کی طرف سے مداخلت ہوئی۔ ہم گئے سرور روڈ میں، تقریباً وسط میں ہے لاہور چھاونی کے، جس پولیس اسٹیشن میں وہاں اس گاڑی کو رکھا گیا تھا، لایا گیا تھا ان افراد کو، اور وہاں پہ کوشش یہ تھی کہ ہم کسی متعلقہ پولیس آفیسر سے بات کریں۔ جو متعلقہ پولیس آفیسر تھے انہوں نے سرکاری وجوہات کی بنا پہ معذرت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت اس معاملے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک کہ میرے اعلیٰ افسران مجھے اس کی اجازت نہ دیں۔ لیکن ہم نے کچھ جو اپنے ذرائع سے معلوم کیا، اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ معاملہ کافی گڑبڑ ہے اس حوالے سے کہ کوئی ایک جو پروٹوکول ہے اس موومنٹ کا، اس نقل و حرکت کا جو امریکیوں کی، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی تصفیہ نہیں ہو پایا، یہ ریزالو نہیں ہو پایا، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کا کوئی تصفیہ کیا جائے تاکہ یہ معاملات دوبارہ نہ اٹھیں۔ اس کے بارے میں شکوک و شبہات بھی بہت سارے پیدا ہوئے۔ پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ یہاں پہ لاہور چھاونی میں مختلف علاقوں میں گھر جو ہے وہ کرائے پہ لیے جا رہے ہیں اور کوئی خفیہ قسم کی سرگرمیاں جو ہیں وہ امریکی کر رہے ہیں۔ ان تمام افواہوں کی تصدیق کے لیے ہم کونسل خانے میں بھی گئے، اور وہاں جا کے ہم نے جو ایکٹنگ کونسل جنرل ہیں برائن ہنٹ، ان سے بھی بات کی۔ اس بات کو بھی آپ کو سناتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس پروگرام کو بڑھائیں گے اور ان حالات کا تجزیہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ معاملہ کیوں اس سمت گیا ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور ان افواہوں میں کتنی صداقت ہے۔ اس وقت امریکی کونسل خانے کی عمارت میں بیٹھے ہیں لاہور میں، اور یہاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو یہاں پہ گاڑیاں روکی گئیں مختلف ناکوں پہ، اور ان کے بارے میں شنید یہ تھی کہ ایک گاڑی کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کی جو نمبر پلیٹ ہے وہ جعلی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور گاڑی جو تھی، 3 گاڑیاں جو تھیں، ان میں لوگوں کو چیکنگ کے لیے اتارنے کی کوشش کی، امریکی اس میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن انہوں نے انکار کیا اس سے۔ یہ تمام لوگ جو تھے وہ چھوڑ دیے گئے، اور ایک جو گاڑی جس کی جعلی نمبر پلیٹ تھی، وہ گاڑی کچھ عرصہ جو ہے وہ سرور روڈ پولیس اسٹیشن میں رہی، لیکن اس کے بعد اس گاڑی کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بھی افواہیں گرم ہیں کہ مختلف جگہوں پہ کچھ گھر جو ہیں وہ کرائے پہ لیے گئے ہیں، جو امریکیوں نے لیے ہیں، اور ان کی سرگرمیاں جو ہیں وہ خفیہ ہیں۔ ان تمام چیزوں کے حوالے سے تفصیلات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں ہم نے رابطہ کیا امریکی کونسل خانے سے، اور یہاں پہ اس وقت جو ایکٹنگ کونسل جنرل ہیں برائن ہنٹ، ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ Brian, thank you for giving us time to talk to you about. Just wanted to put this in a perspective. Of course, Ejaz. Starting with this issue of stopping the vehicles, and a general sense that the Americans either refuse to identify themselves or get down to be identified or get the vehicles checked. That was one incident that happened in Lahore Cantonment, very close to Sherpav Bridge. Then there was another incident in which there was another vehicle which presumably had a fake license plate, and it was taken to, there were 2 people riding that vehicle, it was taken to the Server Road police station. Would you try and put some light on what kind of movement this is and what kind of activity this is, and whether there is any disconnect somewhere here? No, I don't think there's any disconnect. The movement itself was the normal movement of our personnel from the consulate who were going from their homes to office or from the office to various places of business. As you know, my staff has meetings all over the city of Lahore, including in the Cantonment area. We have a number of residences that we lease in the Cantonment area where our staff live, so we pass through the checkpoints in and out of Cantonment every day of the week.
The reality is that for very good reasons, the Pakistan military has stepped up their inspection of all vehicles going through that checkpoint, which is right and proper given the deteriorating security situation nationwide and the very real threat that the Pakistan military, their personnel and officers are under. And we certainly understand and support law enforcement's efforts to try to protect the people of this city. In both of these instances, in the first instance, it was a relatively routine matter. Our vehicles were asked to stop. They produced the diplomatic license plates, the registration books from the Ministry of Foreign Affairs, the diplomatic IDs that are issued by the Ministry of Foreign Affairs. Let me, if I may interject here, because in this particular incident, the issue dragged on to the point where lots of television cameras came in and the footage was taken from every angle. And what we could see on the screen was that there was one person who had cocked his weapon inside the vehicle. The police and the MP guys were trying to get them out of the vehicle, and there was a standoff of sorts. Why did that happen? I mean, my understanding, I wasn't there, so I can only give you a second-hand account. My understanding it was hardly that dramatic. It took longer to resolve the issue because the police are checking much more thoroughly, which I absolutely applaud the military for doing that. And it took time for our personnel to arrive on the scene to speak with the officers. They spoke with the officers. The officers wanted to consult with their supervisors. Because this particular movement, coming to the office, going back to the houses, or going to various meetings, this is the kind of movement that's been going on for a very long time. Absolutely. Now, why now, particularly, even if you step up security, which, as you said, should be stepped up, there can always be a certain protocol that can be followed in order to avoid this kind of thing. Well, sure. The military police, I think, as Rahman Malik made clear yesterday, there was a mistake made. They know that diplomatic vehicles are immune from search, as they are globally. It's not unique to Americans in Pakistan. It applies to every diplomat in every country of the world under the Vienna Convention. They recognize that they delayed the vehicle longer than it should have been delayed by calling in the supervisors, et cetera. But again, we're very sympathetic to that because we know the immense stress that the line officers are operating under in the cantonment and across the city. So from the perspective of the US government, we understand completely. I mean, when you're dealing with that many officers at that many checkpoints and so many movements of our consulate vehicles in the city, mistakes are going to be made, and that's fine. And we work through them. We don't consider this to be a huge issue. My sense from talking with my colleagues in the Pakistani government is they're also very, very understanding that this is something that can and should be easily resolvable in the future. We've made sure that all of our... So it's not been resolved as yet? Well, I think that we've taken a number of steps to resolve it. First, on our side, we've made sure that all of our vehicles have the appropriate diplomatic license plates in the vehicle, that they have the appropriate MFA registration documents in the vehicle. We've also instructed our personnel to make sure that they have their diplomatic credentials with them when they're traveling around the city. What about this other vehicle, and this particular vehicle that we're talking about is the one that I referred to with presumably a fake license plate? Well, the one of the vehicles that the second incident, we unfortunately had made a slight administrative mistake in that the MFA documents for that vehicle were in Islamabad rather than in Lahore. So those documents have now been sent down to Lahore. We're presenting them to the police. The vehicle is being released back to our custody. It was a registered vehicle. It did have valid diplomatic license plates inside the vehicle, but unfortunately the MFA documents, we had made the mistake, and that's entirely